کہ جہاد ایسا عمل ہے کہ جو بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن جہاد سے بھی زیادہ محبوب یہ ایام ہیں۔ افضل اعمال والے دن، انسان کے سال بھر میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں یعنی عشر ذی الحجہ، اس 10 دنوں کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سے آپ عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ آپ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سے بہت مانگیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذی الحج کی فضیلت، اس میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا اذکار کرنے چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم کھائی، جیسا کہ اسی طرح سورۃ التکویر میں بھی والصبح اذا تنفس فرما کر صبح کی قسم کھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں دن کی قسم کھاتے ہیں اور کہیں اس مقدس زمانے کی صبح کی قسم کھاتے ہیں، وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ تو سوچئے وہ کتنا اہم ہوگا، کتنا بہترین وقت ہوگا، کتنا ضروری ہوگا۔ ثانیاً 10 راتوں کی قسم فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور 10 راتوں سے عشر اولا ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں۔ والفجر ولیال العشر، 10 راتوں کی قسم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کا عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ کہ کوئی شخص ایسی حالت میں نکلا کہ اس نے اپنی جان مال کو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ختم کر دیا، پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 132۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں اور ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں، اس ذی الحجہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو کتنا یہ مقدس دن ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو ہم اسی کے بارے میں آج جانیں گے انشاءاللہ کہ ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے، ان دنوں کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر ذی الحجہ اور نیکی کے مواقع۔ والفجر، سبحان اللہ، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر۔ سنتے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہ ایک فجر، سورہ فجر کی ایک آیت سے 5 آیتوں تک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ زمانے کے بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والفجر، کہ کیا فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی برکت اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس کی قسم فرمائی ہے۔ دیکھیں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں بندے کے، اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگتا ہے کوئی مرادیں پوری کروانے والا جو مجھ سے مرادیں پوری کرواتا ہے۔ اور فرماتے ہیں 10 راتیں، ولیال العشر، 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں بھی اس سے مراد لے جا سکتے ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ لیال ان کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ رمضان میں حج نہیں ہوتا، قربانی نہیں ہوتی، جبکہ ذی الحجہ میں حج بھی ہوتا ہے جو کہ بہترین ہے عبادت، اور بہترین عبادتوں میں سے عبادت بہترین ہے، اور ذی الحجہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جفت سے کیا مراد ہے؟ 10 ذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور وطر اور طاق کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس میں ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن حج ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن حج ہوتا ہے، اور اس دن اتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جس دن پورے سال کے کسی دن نہیں ہوتے۔ کیوں ہم ان دنوں کو ضائع کریں؟ واللیل اذا یسر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رات جب چلتی ہے، یعنی رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت رات کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں اس 5 آیات میں اوقات کے بہترین زمانے اور وقت کے بہترین اوقات بتائے ہیں۔ دن کا بہترین حصہ بتا دیا فجر کا وقت، رات کا بہترین حصہ بتایا تہجد کا وقت، 10 راتیں بتا دیں رمضان کی، بہترین دن ذی الحجہ کے، قربانی کا دن اور حج کا دن۔ سبحان اللہ، کتنے بہترین یہ اوقات زمانے کے وقت ہیں۔ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ نے ان چیزوں کو جو ذکر کیا ہے، ان کو جو گواہ بنایا ہے، ان میں بہت بڑا سبق ہے جس میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجہ بلند کر دیا، اور بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت دی۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو بہت سب سے افضل بیان کرتے ہیں، اور ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان 10 راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ پھر فرماتے ہیں افضل میں سے بھی افضل کا ذکر کیا گیا ہے، افضل میں سے بھی افضل کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ پھر ان خاص مواقع میں کیا ذکر ایسے کیے جائیں، اور ذکر کرنے کی وجہ اور اہمیت کیا ہے، کیوں ذکر کیے جائیں اور کیا ذکر کیے جائیں۔ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک روٹین کی عبادت میں آ جاتے ہیں، جب خاص دن آتا ہے تو پھر ہم شعوری طور پر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ روٹین میں ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ ایک الگ ہیں، لیکن جب یہ خاص دن آ جاتے ہیں تو ہم ایک شعوری طور پر ایک پلان کرتے ہیں کہ ہم نے عبادات میں اور زیادہ محنت کرنی ہے، اور ہم نے ایک ایز اے اسکور اب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے زیادہ محنت کر کے زیادہ نیکیاں اور انعام لینے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے پر ایک عطیہ اور انعام ہے جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں اور ہماری کمی کوتاہی پوری ہو جائے۔ جن چیزوں سے ہم محروم ہیں ان کو پورا کر لیں انشاءاللہ۔ ایسے اعمال کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں وہ اعمال کریں، وہ سنتیں اپنائیں جو کہ ہمارے لیے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے وہ ہم پورا سال کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ان دنوں میں خوب محنت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کریں۔ رمضان میں محنت کی جاتی ہے لیکن کوئی اس کا پورا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن شوال کے روزے رکھنے پر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مہینہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حرام مہینے حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ تو یہ 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ حج کا بھی ہے،
اس میں بھی خاص عبادت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی حرمتوں کا پورا لحاظ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتے ہیں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پورا مہینہ آپ نہیں کر سکتے، 10 دن آپ اتنی عبادت کر لیں، اتنا اللہ کا کہا مان لیں، سنتوں پر عمل کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ دن دنیا کے دنوں بس بہترین دن ہے، سب سے الگ اور بہترین دن ہے یہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب اعمال ان ایام میں کیے گئے اعمال ہیں۔ کون سے وہ اعمال ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا۔ دنوں کے اعمال کی پہلے سے ہم تیاری کیوں نہ کر لیں؟ تو جب انسان کسی کام کی پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، پھر جب موقع آتا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی کے ساتھ وہ اس کام کو کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں کرنے والے اعمال کی پہلے سے تیاری شروع کرنا تاکہ اس سے محروم نہ رہے۔ اب تیاری کیا ہے کہ ان دنوں میں فرائض و نوافل دونوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے اور باقی دنوں کی نسبت اجر بڑھ جاتا ہے۔ فرض و نفل دونوں پر توجہ دینی چاہیے، لیکن فرائض کی قیمت پر نہیں۔ فرائض کو چھوڑ کر صرف نوافل کا اہتمام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ نوافل اور وقت پر نماز کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔